ہر طرح کی نیوز اپڈیٹ کے لیے جرنلزم ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ محمد حکیم الدین قاسمی صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں۔ انہوں نے بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا، بھی جو سنبھل میں جو واقعہ ہوئے، جو لوگ شہید ہوئے، وہاں پر جانے کا ہمت دکھایا اور پورے انڈیا میں واحد رہنمائی کا جو صرف حاصل ہے حکیم الدین صاحب کو، اور اس عمر میں بھی یا اس حالت میں بھی سرگرم رہتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا حالات رہیں، کیسے واقعہ رہیں، کیا قوم کو کیا میسج جانا چاہیے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور وہاں کے جو حالات ہیں اس میں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے توفیق بخشی۔ سنبھل میں جو حالات آئے، 5 جوان ہمارے شہید ہوئے، مجھے یہ ہوا کہ بار بار اطلاع رہی کہ آنے کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے 5 جوان شہید ہو گئے اور ہم لوگ بیٹھے رہیں اور اسی اس میں رہیں کہ جانے کی اجازت نہیں، تو اللہ کا نام لے کے نکلے اور ہم وہاں الحمدللہ پہنچ گئے۔ لوگوں سے ملاقات، بات چیت، پھر افسران سے ملاقات، ان کے سامنے جو مسائل تھے اس کو رکھا گیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ جس آدمی نے ہنگامہ کر رکھا ہے، وکیل صاحب جین، ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کے خلاف کیس چلایا جائے۔ اور ایس ڈی ایم صاحبہ وہاں موجود تھی، ڈی ایم صاحب اور کپتان صاحب کی موجودگی میں، کہ انہوں نے گڑبڑ کیا اور سی او صاحب نے، لہذا ان کو فوراً برخاست کیا جائے۔ وہاں تو نہیں کہا، لیکن میں پریس میں یہ بات آئی ہے اور آپ کے مادھیم سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، وہاں چونکہ بہت بھیڑ تھی اور اتنا زیادہ موقع نہیں تھا ملنے کے بات کرنے کا، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، لیکن اتنی تفصیل سے نہیں۔ لیکن میں آپ کے ذریعے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب لوگ ان کو برخاست کیا جائے۔ اپنے شہریوں کو اپنے ہاتھ سے گولی چلا کر کے ساری دنیا دیکھ رہی کس طرح سے گولی چلائے جانے کا آرڈر دے رہے ہیں، کیسے گولی چلائی جا رہی ہے، پھر یہ الٹا الزام جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ شہید کیسے ہوئی اگر پولیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو بہت بہت تکلیف کی بات ہے۔ ایک کے بعد ملک میں حالات مسلمانوں کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند چونکہ ایک بڑی تنظیم ہے اور مسلمانوں کا اس پہ بھروسہ بھی ہے، اور جمعیت علماء ہند کے مہاسچیو کے ہونے کے ناطے آپ پورے ہندوستان میں ایسے موقع سے کیا مسلمانوں کو کہیں گے کہ کیا کریں مسلمان جو ہے آخر؟ دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے قانونی لڑائیاں ہیں، عدالتوں کے ذریعے سے اور حکومتوں کے ذریعے سے۔ عدالتی معاملات میں حضرت مولانا محمد مدنی صاحب کی طرف سے آپ کو معلوم ہوگا کل ہی چیف جسٹس صاحب کو خط گیا ہے، وہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، چاہے آسام کے مسائل ہوں، آسام کی شہریت کا معاملہ ہو یا بلڈوزر کا مسئلہ ہو۔ اسی طرح سے ملک میں جو آئے دن حالات، چاہے وہ بہرائچ ہو یا سنبھل ہو یا کہیں کا بھی واقعہ ہو، تو موت اور زندگی تو متعین ہے کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم مسلمانوں سے یہ درخواست کریں گے اور اپنے ملک کی شہریوں سے کہ ہمارا ملک بہت اچھا ہے، نہ مایوس ہوں نہ پسمت ہوں۔ مایوسی کسی بھی طرح سے جائز نہیں، کھڑے ہوں اللہ کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور عزم اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوں اور ملک کے آئین و قانون کے مطابق، اور ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کے تحت انشاءاللہ ہم لڑائی لڑیں گے اور اللہ کامیابی دے گا۔ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو وہاں کھویا ہے، شہید ہوئے ہیں، کیا ان پریوار کو بھی جمعیت کو مدد کرے گی؟ ابھی مشورہ ہوا ہے کہ جمعیت علماء ہند ہر ممکن جو بھی مسائل اور جو بھی ضرورت ہوگی، چاہے وہ زخمیوں کے علاج کے تعلق سے ہو یا متعلقہ ان 5 گھروں میں ان کے مسائل اور ضروریات کے تعلق سے ہو، میں نے اپنی ضلعی جمعیت کے ذمہ داروں سے بھی کہہ دیا اور صدر محترم سے بھی یہ بھی مشورہ ہوا ہے، انشاءاللہ پوری طرح سے خبرگیری ان کی مدد کی جائے گی۔ اس میں سر ایف آئی آر لانچ ہوا تھا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے گولی چلائی ہے، جو دیکھا گیا، جو مطالبہ آپ نے کیا اس پہ کارروائی ہو؟ ہم نے اپنے وکلا سے بات کی تھی کہ وہ حضرات جائیں وہاں، لیکن چونکہ ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے، پھر یہ مشورہ ہوا ہے کہ اگر وہ حضرات راضی ہوں، ہمارے یہاں اصل میں ایک نظام ہے، 1000 سے زائد مقدمات ہمارے پاس، تو جو حضرات جن کے کیس آتے ہیں ان سے درخواست ان کی آتی ہے، تو ہمارے سب ساتھیوں نے ملاقات کی ہے، ان کی درخواست آ جائے گی، وکلا کی ٹیم جائے گی، اور اگر وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو قریب میں کسی جگہ بلا لیں گے، ان سے مشورہ کر کے اس کی پوری انشاءاللہ پیروی اور اس کا انتظام کیا جائے گا۔ کیونکہ کارروائی تبھی ہوگی جب ایف آئی آر ہوگا، جی ہاں، وہ خود سے تو کریں گے نہیں آپ کے مطابق۔ یہ ایف آئی آر ہونے سے کیا ہوتا ہے، آج نہ تو کل اس کو انصاف یا اس عدالت کو ٹکرایا جا سکتا ہے۔ بالکل بالکل، پولیس تو اس وقت اپنے فیور میں بیان تیار کرانے میں لگی ہوئی ہے، جو شہداء ہیں ان کے گھروں میں جا کر کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ بیان بدل دو، حالانکہ انہوں نے بیان دیا کہ ان کی پولیس کی گولی سے
اور بعض جگہوں سے ایسی اطلاعات آ رہی کہ سادے کاغذ میں پولیس دستخط نہیں انگوٹھا لگوا رہی ہے. سر اس کا تو کوئی معنی کوٹ میں نہیں رکھتا, جی ہاں پولیس جی. کچھ بھی لے لے, لیکن آپ لوگ اگر اس پہ ایف آئی آر کرتے ہیں اس کے بعد جو اسٹینڈ لیتی ہے فیملی, کورٹ اسی کو مانتا ہے, پولیس کی کسی بیان کو تو مانا نہیں نہیں. انشاءاللہ پوری طرح اور سے انشاءاللہ اس میں ہمیں لگتا ہے کامیابی ملے گی. ہم ہر دکھ درد میں ان مظلوموں کے نہیں ساتھ ہیں, آپ شہداء لوگ تو کے ساتھ. رہتے ہیں, لیکن میرا یہ خواہش تھا کہ آپ اس جگہ سے اکیلے یا ہر جگہ جو جاتے ہیں تو مطلب ایک ایکٹیوسٹوں کی ٹیم اگر ضلع میں اس کو ایک ڈائریکشن دیا جائے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح دنگا ہو, کسی طرح قانون اپنے ہاتھ میں یہ لوگ مطلب ایسا حرکت پیش کرتے ہیں. بہت سے شہروں میں دیکھا گیا کہ ایسا حرکت کر دیتے ہیں کہ آپ بھی ریئیکٹ کر جائیں گے, اور اس کو پھر یہ ایشو بنا کے شہر کو پوری خراب کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں بے قصور. تو ایسے اگر مطلب ہر ضلع میں ایکٹیوسٹ ہو جو اس چیز کو سمجھے اور وہاں پر وہ اس گائیڈ لائن کو کرے, نہیں رک جاؤ یہاں پر, ایسے نہیں کرنا ہے, کیونکہ جو حالات دیکھ رہے ہیں سنبھل کی بات نہیں ہے, ابھی پوری انڈیا میں کہیں پر نہیں ہوگی تو کہاں آپ تو خود بخود ایک تو رہنمائی کر سکیں گے, لیکن جانا موجود ہونا تو وہاں پر پرزینٹ اس موقع پہ ایسے اگر میرے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ ایکٹیوسٹوں کی اگر ٹیم ہو آپ کی تو وہ ترنت ایسے ماحول کو کنٹرول کرنے میں یا وہاں پر اسٹینڈ لینے میں وہ اگر رابطہ کرے تو ہمیں لگتا ہے ضرور انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. بہت شکریہ.